اللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی بار ہم لوگوں نے آیت نمبر 101 سورہ آل عمران، آیت نمبر 98 میں کہ کہیں اے کتاب والو کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، اللہ تو گواہ ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ آیت نمبر 99 کہیں اے اہل کتاب کیوں روکتے ہو لوگوں کے اللہ کے راستے سے، جو ایمان لاتا ہے اس کے لیے تم چوڑا راستہ اس کو چاہتے ہو کہ اس کو چوڑے راستے پر ڈال دیں، غلط راستے پر ڈال دیں، جبکہ تم خود ہی گواہ ہو اور اللہ بے خبر نہیں ان سے جو تم کر رہے ہو۔ اور آیت نمبر 101 میں کہ تم کس طرح اللہ کی ہدایات کی نافرمانی کرو گے جبکہ تم پر پڑھی جا رہی ہیں اللہ کی آیات اور تم میں رسول موجود ہیں۔ اور آخری ٹکڑا اس آیت کا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، جو چمٹ گیا اللہ سے، مضبوط تھام لیا اللہ کو، تو وہ تو صراط مستقیم کی ہدایت دے دی گئی، مل گئی اسے۔ اللہ سے چمٹنا کیا ہے؟ اللہ کی ہدایات کو سے چمٹنا۔ یہ اہل کتاب کے بارے میں یہ ساری باتیں تھیں۔ آج ہم مسلمانوں میں کون لوگ ہیں جو لوگوں کو قبروں پر لے کے جاتے ہیں، عرس کرواتے ہیں، چادریں چڑھواتے ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ مسلمان ہی تو ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جو اس راستے پر لے کے جاتے ہیں جو غلط ہے، اللہ کی نافرمانی کا ہے؟ کون لوگ ہیں؟ ہم مسلمانوں میں ہی تو ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت بھی وہی کچھ کرے گی جو پچھلی امتوں نے کیا۔ سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ اور کون؟ یہود اور نصارہ۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ سب سے تعجب والا ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، فرشتوں کا، یعنی سب سے عجیب، سب سے اچھا، پیارا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کے پاس وہ ایمان والے کیوں نہیں ہوتے؟ ان پر تو وحی آتی ہے اللہ کی۔ پھر صحابہ نے کہا کہ پھر یا رسول اللہ ہم لوگ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم لوگ کیسے ایمان والے نہیں ہوتے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ پھر صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عجیب ایمان ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا، نہ وحی کے نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، اور قرآن پڑھیں گے اور پھر ایمان لائیں گے۔ اللہ کرے ان میں ہم لوگ ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلی آیت نمبر 102 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، قرآن میں جہاں پر بھی ایمان والوں کا آواز دیا جا رہا ہے وہ آواز مجھے دیا جا رہا ہے، آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اگر ہم ایمان والے ہیں تو، اگر ہم واقعتاً اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں تو کہا جا رہا ہے اے ایمان والو بچو اللہ سے،
یعنی بچو اللہ کی سزا سے، اللہ کی ناراضگی سے، حق تقاتے ہی، جو اس اللہ کی سزا سے بچنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر اس حالت میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ بڑی بات ہے یہ، آمین کہیں کہ یا اللہ ہم بھی ان میں شامل ہوں، کہ اللہ کی سزا سے بچنا، اور اس طرح بچنا جیسے کہ بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کو تو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ دنیا کے سامنے تو ہم بہت کہہ سکتے ہیں جی ہم بہت اللہ کی سزا سے بچنے والے ہیں، ہاں ہم جہنم سے بہت دور رہتے ہیں، اس طرح کی باتیں دنیا والوں سے تو کہی جا سکتی ہیں، لیکن اللہ سے یہ باتیں، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ تو گواہ ہے، پھر اللہ میرے دل کا بھی حال جانتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، بچو اللہ کے جہنم سے جیسے کہ اس سے بچنے کا حق ہے۔ ایک ہی بات ہے، سزا سے بچنا، جہنم سے بچنا ایک ہی بات ہے، ناراضگی سے بچنا، بار بار میں یہ بات دہراتا ہوں۔ اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم اس کے فرما بردار ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کے ساتھ سب مل کر، اے ایمان والو تم سب لوگ مل کر اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں مت پڑو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے تمہارے دلوں کو سیدھا کر دیا، الفت ڈال دی۔ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس کی نعمت کی وجہ کر تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ ایمان والے تو بھائی بھائی ہوتے ہیں، ایمان والے تو ایک جسم کی طرح ہیں، تو تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں کہ شاید تم ہدایت پانے والوں میں ہو جاؤ۔ جس نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ نعمت ہدایت ہے۔ نعمت ہدایت کے نتیجے میں یہ آپس کی دشمنی محبت میں بدل گئی۔ ماضی کے واقعات ہیں، اوس اور خزرج دو قبیلہ تھا، خون ریزیاں ہوتی تھیں ان کے درمیان، اور دونوں بھائی ہو گئے، بھائی بھائی جیسے ہو گئے۔ تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ ظاہر ہے دین اسلام سے دوری جہنم کے کنارے کھڑا ہونا ہی ہے، اس لیے کہ وہ گرنے والا ہے جہنم میں۔ اور اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں کہ شاید تم ہدایت پاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا، جو شخص جہنم سے الگ ہونا اور جنت میں جانا چاہتے ہو، اسے چاہیے کہ مرتے دم تک اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اور لوگوں سے وہ برتاؤ کرے جیسے وہ خود اپنے لیے چاہتا ہو۔ ایک روایت میں کہا گیا کہ اپنے انتقال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز قبل یہ بات کہی، دیکھو موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھنا۔ اس کا مطلب لوگوں نے، کتنے ہی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اللہ کی نافرمانی کیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم اللہ سے نیک گمان رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا گمان رکھا جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسے ہی ہے، لیکن یہ آخری وقت کی بات ہے، عام حالات کی بات نہیں ہے۔ اللہ سے رحمت کی امید تو
اللہ کا انتہائی نافرمان بھی رکھتا ہے، لیکن اس سے حاصل کیا ہونا ہے اسے؟ اللہ کا قانون پکا ہے۔ یہ اللہ کی رسی سے مراد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ دوسری روایات بھی موجود ہیں۔ اس سے مراد اللہ کی کتاب ہے۔ یہ ہے اللہ کی رسی، حبل المتین، وہ رسی جو بہت مضبوط ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ امت بھی 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور صرف ایک ہی ہوں گے جو کامیاب ہوں گے، اور وہ ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان میں ہم سب کو بنائے، مجھے بھی اور آپ سب کو۔ اگلی آیت 104، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور تم میں ہو ایک ایسا گروہ جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، اچھی باتوں کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ امر بالمعروف و نہی المنکر، یہ آتا ہوں آخر میں آپ کو سناؤں گا آگے۔ اعوذ باللہ من وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ ڈالا اور اختلاف میں پڑے اس کے بعد جب ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں۔ اشارہ ہے اہل کتاب کی طرف۔ لیکن آج ہماری جو حالت ہے وہ بھی سامنے ہے۔ انجام کیا ہے؟ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عظیم عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وہ دن جب لوگ چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اَکَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، فوراً کیا تم لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ فَذُوقُوا عَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو چکھو عذاب، سزا بوجہ اس کے جو تم اللہ کی ہدایات کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے ہوں گے سفید، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت ان کے لیے ابد آباد تک ہوگی۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ آیات ہیں اللہ کی جو پڑھی جا رہی ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں تم پر سچائی کے ساتھ۔ وَمَا اللَّهُ بِيُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے لوگوں پر ظلم کرنے کا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کے تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اتنی بات تو واضح ہو گئی یہاں پر۔ پہلے تو کہا گیا کہ امر بالمعروف و نہی المنکر، لوگوں کو خیر کی طرف بلانا۔ خیر کی طرف بلانے سے مراد کیا؟ اللہ کی طرف بلانا۔ اللہ خیر ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور اچھی بات کا حکم دینا، بری بات سے روکنا۔ اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ ڈالا، اختلاف کیا، اس کے بعد جب ان کے پاس واضح دلیلیں پہنچ گئیں، اللہ کی کتاب پہنچ گئی، اللہ کی ہدایات پہنچ گئیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ہے، اور عظیم عذاب ہے۔
اور پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے آخرت کا نقشہ کہ وہ دن جب کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم لوگوں نے ایمان لانے کے بعد اللہ کی نافرمانی کی؟ تو چکھو عذاب کا مزہ بوجہ اپنی ان نافرمانیوں کے جو تم کرتے رہے ہو، اللہ کے ہدایات کے خلاف کرتے رہے ہو۔ اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر آگے اگلی آیت میں، آیت نمبر 108 میں کہا جا رہا ہے کہ یہ آیات ہیں اللہ کی جو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے، ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتے، کوئی ارادہ ظلم کرنے کا نہیں رکھتے۔ ظلم تو ہم خود اپنے آپ پہ کرتے ہیں نا، اللہ تو ظلم نہیں کرتے ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو اچھائی کا، بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اگر تم لوگ ایسا نہیں کرو گے تو اللہ سے دعا کرو گے اور اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کریں گے۔ آج کی حالات میں دیکھیں کیا ہوا ہے اور کیا صورتحال ہے، کیا دعائیں کی جاتی ہیں اور کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ برائی کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم سے کم دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ جو کچھ ہے آج کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اللہ کی ہدایات کے مطابق اس راستے پر چلانے کی ضرورت ہے جو صراط مستقیم ہے۔ یہ بڑا واضح ہے، یہ صحابہ و تابعین وغیرہ کا قول ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو منافق تھے۔ منافق کون لوگ تھے؟ وہ تیسرا گروہ انسان کا جو منہ سے تو اقرار کر رہا ہے ایمان کا، لیکن وہ اللہ کی اطاعت تبھی کرتا ہے جب اس کا دل چاہتا ہے یا اس کو بھلا لگتا ہے یا اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ جب اللہ کی اطاعت اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے تو نہیں کرتا۔ بہرحال میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ قرآنی آیات بیک وقت ایمان والوں کو مخاطب کرتی ہیں۔ ایمان والوں کو اس لیے مخاطب کرتی ہیں کہ ایمان والے سب سے زیادہ شیطان کے حملوں کے زد میں ہوتے ہیں، سب سے زیادہ۔ وضاحت کبھی بعد میں کروں گا۔ سب سے زیادہ شیطان جس کے پیچھے لگا ہوتا ہے وہ ایمان والے ہی ہیں، کسی طرح اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے ایمان والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات سے ایمان والوں کے قدموں کو مضبوط کرتے ہیں، ایمان والوں کو خبردار کرتے ہیں۔ جو لوگ ماننے کو تیار نہیں اللہ کی ہدایات کو، اللہ پر ایمان رکھنے کو تیار نہیں، ان کو دلائل دے کر سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور جو لوگ تیسری کیٹیگری کے ہیں ان کے سامنے انجام رکھ کے بتایا جا رہا ہے کہ کیا انجام ہوگا ان کا۔ اگلی آیت، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سب سے اچھے امت ہو، سب سے اچھا گروہ ہو، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بھلائی کا، روکتے ہو برائی سے، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ کون لوگ ہیں یہ؟ ایمان والے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔
اس لیے پیچھے بتا دیا گیا کہ جو یہ کام کریں گے وہی فلاح پانے والے، پیچھے بتا دیا گیا. تو یہ امت اسی کام کے لیے نکالی گئی ہے، اور سب سے بہترین امت ہونے کی اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف کی دعوت دینے والی ہے، حکم دینے والی ہے، برائی سے روکنے والی ہے، اور اللہ پر ایمان رکھنے والی ہے. یہ وہ خصوصیات ہیں 3 جو اس امت کو، امت محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بہتر امت بناتی ہے. اگر یہ خصوصیات نہیں ہے کسی بھی فرد میں، تو وہ امت محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم فرد کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اس بات پر تو ان کے لیے بہتر ہوتا. منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں ہیں ایمان والے لیکن کی بیشتر تعداد فاسقوں کی ہے. آج جیسی ہم لوگوں کی حالت ہے، ایمان والے تو ہیں لیکن بیشتر تعداد کہاں ہے، کدھر ہے، کیا کر رہی ہے؟ لن یضروکم الا اذا، کہا جا رہا ہے ایمان والوں کو، اس وقت کے ایمان والوں کو، اور آج بھی ایمان والوں کو یہ آیت مخاطب ہے کہ یہ تمہیں ہرگز نقصان نہ پہنچا سکیں گے. کون؟ یہ لوگ جو فاسق ہیں، ہرگز نقصان نہ پہنچا سکیں گے سوائے اذیت دینے کے. اذیت تو دیں گے لیکن نقصان تمہارا کچھ نہیں کریں گے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور یہ اہل کتاب کے یہ لوگ اگر تم سے جنگ کریں گے تو ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے. اس طرح انہیں شکست ہوگی کہ پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے، پیٹھ موڑ کر بھاگیں گے. ثم لا ينصرون، پھر ان کی کوئی مدد نہ کی جائے گی. یہ ہمیشہ کے لیے ہے. آج جو اہل کتاب یہودی یا نصرانی جو بھی ہے، اگر یہ ایمان والوں سے جنگ کرنے آئیں گے تو یہی ان کا نتیجہ برآمد ہوگا. جیسا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے سوائے اذیت کے، تمہارا اور کوئی نقصان نہیں کریں گے. ضربت علیہم الذلۃ اینما تقفوا، جہاں بھی یہ ہوں گے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے. الا بحبل من اللہ، سوائے اللہ کی رسی کے، وحبل من الناس، اور لوگوں کی رسی کے. وباؤوا بغضب من اللہ، اور یہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر مسکینی مسلط کر دی گئی. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ یہ آیات، کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور یہ قتل کیا کرتے تھے اپنے نبیوں کو بغیر کسی حق کے، بغیر کسی وجہ کے. ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیا کرتے. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ حد سے گزر جانے والے لوگ تھے، زیادتیاں کرنے والے لوگ تھے. بڑی مکس صورتحال ہے یہاں پر. آپ سب اپنے اپنے طور پر اس آیت پر غور کریں. ایک وقت وہ تھا کہ اہل کتاب کی جماعت معروف تھی کہ یہ اہل کتاب کی جماعت ہے. مدینہ معلوم تھا کہ یہ 3 قبیلے یہودی کے ہیں. یہ معروف تھا نجران سے قبیلہ آیا ہے عیسائیوں کا، لیکن اس وقت بھی تھے اور آج بھی. اس وقت تو قلیل تعداد میں تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. یہ تیسری کیٹیگری کے لوگ. آج پتہ نہیں کتنے ہیں، کتنی بڑی تعداد ہے. اور یہ بھی غور کریں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ایسے لوگ ہو سکتے تھے تو ہم آپ کیا چیز ہیں؟ کیوں نہیں ہوں گے ایسے لوگ؟ ایسے لوگ بہت بڑی تعداد میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یقین دلا رہے ہیں کہ تمہارا کوئی نقصان نہیں کریں گے. اگر تم جنگ کرنے آئیں گے تو پیٹھ گھما کے بھاگیں گے.
ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے بوجہ اس کے کہ اپنے نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں، علماء کو قتل کیا گیا ہے، کئی ایسے علماء کے بارے میں تو میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے۔ علماء وارث ہیں انبیاء کے، وہ علماء جو حق پر ہیں، اور یہ زیادتیاں کیا کرتے تھے۔ آج معاشرے میں دیکھ لیں اپنے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ روایات تو بہت ساری ہیں، میں آپ کو زیادہ وقت ان روایات پر نہیں لینا چاہتا، اس لیے کہ مقصد قرآن کا پڑھنا ہے۔ جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں قرآن کی تفسیر پڑھیں، لیکن قرآنی آیات جو کہہ رہی ہیں وہیں تک اپنے آپ کو میں محدود رکھنا چاہتا ہوں، سوائے کچھ چیزوں کے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، نہیں ہے برابر اہل کتاب میں سے ایک ایسا گروہ بھی ہے جو قائم ہے اپنے دین پر، اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں وہ لوگ رات کی پہر، اور وہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کو۔ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی تھے، اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ رکھتے تھے ایمان، رکھنے والے تھے ایمان اللہ پر، یوم آخرت پر، معروف کا بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے، یسارعون فی الخیرات، اور وہ نیکیوں میں کے کاموں میں بھاگنے والے تھے، تیزی دکھانے والے تھے۔ وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو صالحین میں سے ہیں۔ آج جو بھی یہ کام اس طرح کرے گا وہ صالحین میں سے۔ اللہ نے تو یہاں پر اہل کتاب کے حوالے سے یہ بات کہی۔ وَمَا يَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفُرُوهُ، اور جو تم خیر کا کام کرو گے اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، وہ اللہ کے ہاں پاؤ گے، اس کا بدلہ ملے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تو متقیوں سے خوب واقف ہے۔ ہم آپ متقی ہونے کا جتنا بھی نعرہ لگا لیں، اللہ کو تو معلوم ہے ہم کیا ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ متقیوں میں شامل ہوں، اللہ کی نظر میں بھی ہم لوگ متقی ہوں۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی ہدایت سے کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا، نہ ان کا مال نہ ان کی اولاد۔ ہم وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم، انہی کی بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے کہ یہ لوگ جتنا بھی جو بھی خرچ کریں، ان خرچ کرنے کی مثال دنیا کی زندگی میں، یعنی جو وہ اللہ کی راہ میں سمجھ کے دے رہے ہوتے ہیں، ان کا خرچ کرنا، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک ایسی تیز اور سرد ہوا ہو جو کھیتیوں کو خراب کر دے۔ پتہ نہیں اس کے لیے ایک لفظ میں جانتا ہوں کہ کہتے تھے کہ پالا پڑ گیا، یعنی فصل میں سبزی لگائی سبزی سب جل جاتی تھی۔ تو تیز ہوا کی طرح ہو جس میں انتہائی سرد ہوا، یہ پڑتی ہے قوم ظلموا انفسہم، اس قوم پر، اس ایسے لوگوں کے پر جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے۔ فَأَهْلَكَتْهُ، تو اسے ہلاک کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر خود ہی ظلم کیا۔ دنیا میں ایسے لوگوں کی نیک کمائیاں، اس کی وہ
اس کی کیفیت یہی ہوگی، آخرت میں اسی طرح ہوگا۔ آیت نمبر 117، یہاں پر میں رک رہا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان آیات کو سمجھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان آیات کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارا شمار، میرا آپ کا شمار متقیوں میں کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔